بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شب معراج کی فضیلت بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب معراج کی مکمل معلومات۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں اپنے مرتبہ اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ شب معراج ایک معجزاتی رات کا سفر ہے جس کا تجربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور روحانی طور پر کیا۔ معراج اسرا سے کیا مراد ہے؟ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلنا یا رات کو لے جانا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو خدا وحدہ العالم نے قرآن مجید میں اسرا کے الفاظ سے بیان کیا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عریجہ بھی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا الفاظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور ابن قتیبہ دیواری المصطفیٰ سن 267 ہجری اور ابن عبد الباری المتوفیٰ سنہ 463 ہجری اور امام رافع ورحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما کے واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدثہ عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی متعین کرا دی گئی ہے، اور علامہ ذوالقرنین نے فرمایا کہ رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ شب معراج کا کون سے اہم واقعات ہوئے؟ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل کچھ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کعبہ لے کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر امام و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تاش کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکام کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ایک اس کا قدم وہاں پڑا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ نبیوں سے ملاقات۔ نبیوں کی امامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف نکلے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کو اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی آسمانوں پر پہنچا دیا تھا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب شب معراج رکھا، عرش پر تم نے قدم، مسکرائے روح آدم الصلاۃ والسلام۔ دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور کچھ گفتگو بھی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون اور 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملی۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ باوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید کیا، اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی۔ اس کے بعد آپ صراط منتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے، اس پر جب انور الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت
بدل گئی اور اس میں رنگ برنگی کے انور کی اصلی تجلی نظر آئی، جن کی کفایتوں کو الفاظ عطا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے اگلے میں نہیں بڑھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا میں جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبرائیل کہنے لگے، اے حبیب خدا، سوا آپ کے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ملاقات الہی۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو بریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کے لطف و نصاحت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے رمز و اشاروں میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ امت کے لیے تحفہ بارگاہ الہی میں بے شمار عطاءات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمت کو اللہ و رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3، امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ سفر معراج کی سواریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اوقل تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رفعت پر۔ سفر معراج کی منزلیں۔ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو ہوئی اور بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 1، آسمان اول۔ نمبر 2، دوسرا آسمان۔ نمبر 3، تیسرا آسمان۔ چوتھا آسمان۔ نمبر 5، 5واں آسمان۔ چھٹا آسمان، 7واں آسمان۔ سدرۃ المنتہا، مقام مستوی، جہاں آپ نے علامہ قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی۔ نمبر 10، عرش اعظم۔ شب معراج کی رات کیا ہوا؟ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کچھ اس طرح ہوئی۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے پہلا آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا کے مقام کعبہ قوسین تک افراف پر۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرما کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برابر میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔